السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیسے 300 لوگ سور بن گئے۔ میرے عزیزوں، ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت سراپے عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے ایک کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ حواریوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا مارجہ آپ علیہ السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں گے، ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم کو آپ کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ اور چوتھا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، تاکہ تا قیامت تک لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور عبداللہ ابن عباس با جمہور مفسرین جگ کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم ایک خوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان میں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ ایک خوان سرخ گلاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام حواریوں نے عرض کی، حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے، ان کے اندر ایک بھی کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا، ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں تھیں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ سمعون حواری نے پوچھا کہ اے حضور، کہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ آپ نے فرمایا، نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار و فقراء، فاقہ مست، برس با ججام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر ایک خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی
کہ اب اس کو صرف اور صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ اے منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ اس کے بعد یہی 300 لوگ سب کو اپنے بال بچوں میں باخیریت سوئے، لیکن جب صبح اٹھے تو سور بن چکے تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے اور گندگی پاخانہ کھاتے پھرتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے۔ یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ یہ 300 لوگ 3 دن تک نہایت ذلت و خواری سے جیے۔ چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بچہ یا عورت نہیں تھی بلکہ سب کے سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں اور نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کا بنا دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ یا رب العالمین ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے بولنے یا پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے معاف عطا فرما۔